عالمی انسانیت میں رہنے والی عورتوں پر سرکار کے تصدق میں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا تقولوا منہا ولا تقولوا لہما اف، یعنی تم اپنے والدین سے اف تک نہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ، یعنی ماں کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے۔ عید میلاد کا جتنا فائدہ عورت کو ملا شاید ہی کسی اور ہستی کو ملا ہو۔ عید میلاد یعنی حضور پاک علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے زمانے میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، اس کی کوئی پہچان نہ تھی۔ عورت اس دور میں صرف باندی کی حیثیت سے جانی جاتی تھی اور اس کو ایک چیز کی طرح بیچنے اور خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے عورت تھا اس دور میں، عورت کا نام تھا نحوست کا، عورت نام تھا ذلت و رسوائی کا، عورت نام تھا غلامی کا، عورت نام تھا استعمال کیے جانے والی چیز کا۔ اس دور میں انسان عورت کو انسانی طبقے سے خارج کر کے رکھ دیے تھے۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام کے ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں پر اتنا کرم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کی عزت و وقار، مقام و مرتبہ بڑھایا۔ حضور پاک علیہ السلام کے پیدائش کے پہلے عورت زمانے میں باندی کے بندھن میں بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو عورت باندی کے بندھن سے آزاد ہو گئی، غلامی سے آزاد ہو گئی۔ ابو لہب کی باندی نے، جو کہ سویبہ جس کا نام ہے، ابو لہب کو جا کر حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس کو باندی کے یعنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ عورت اب غلامی سے آزاد ہونے والی ہے، کیونکہ اب زمانے میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے اس خاص موقع پر عورت کا جو مقام و مرتبہ دین اسلام میں دیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ عورت کے 4 دور ہوتے ہیں، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ ایک ماں بننا، دوسرا بیٹی بننا، تیسرا بیوی بننا اور چوتھا بہن بننا۔ تو وقت کے لحاظ سے یہاں 4 دور سنانا مشکل ہے، اس لیے ماں کے جو حیثیت ہے آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ جب عورت شادی شدہ ہوتی ہے، شادی شدہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ زمانے میں ماں کی حیثیت پاتی ہے۔ جب عورت کو ماں کا مقام ملتا ہے تو عورت کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، یعنی تم اپنی ماں کے لیے اف بھی نہ کہو۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ ماں کی اتنی قدر کرو۔ اور پھر آگے ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ مقدس میں کسی نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار کے حساب سے خدمت کے اعتبار کے حساب سے کون زیادہ مستحق ہے؟ تو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مستحق ماں ہے۔ دوسری بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ مستحق ہے؟ تو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں۔ تیسری بار آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب کون زیادہ مستحق ہے؟ تو اس پر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں۔ چوتھی بار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ خدمت کے اعتبار سے مستحق ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ۔ سامعین حضرات، سامعات، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے باپ کا درجہ 1 گنا بڑھا دیا، 1 گنا بتایا، اور ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ فرمایا، کیونکہ باپ کا بیٹے پر ایک احسان ہوتا ہے، ماں کے احسان اولاد پر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا احسان یہ کہ وہ جب حمل کے دور میں ہوتی ہے تو اولاد کا وزن اٹھاتی ہے۔ دوسرا احسان اپنی اولاد پر ماں کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ماں کے بیٹے کے جنم دیتے وقت جو درد ذیح سہتی ہے، یہ دوسرا حق ہے ماں۔ تیسرا احسان ماں کا اپنی اولاد پر بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو اس روایت کے اعتبار سے ماں کا احسان اولاد پر زیادہ ہے، اس لیے اولاد پر ماں کی خدمت زیادہ ہے، مگر باپ کا حق اور عزت کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے کندھوں پر اپنی ماں کا بوجھ اٹھاؤں اور ایسا گرم اور سخت گرم راستہ ہو کہ جس راستے پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو گرمی کے مارے بھن جائے، تو کیا میں نے اور اس راستے پر میں اپنی ماں کو اٹھا کر چلتا 6 میل تک چلوں تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو حضرت پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کرتے وقت جو درد ذیح سہی تھی، اس درد کا ایک حصہ بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ تو سامعین، پتہ چلتا ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا حق ماں پر کتنا ہے۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ مقدس میں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ والدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اس اولاد کے ماں سے ملنے، والدین سے ملنے کے ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس اولاد کے 100 گناہ مٹا دیتا ہے اور 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام فرمائے کہ اب کوئی بندہ کچھ نیکیاں کمانا چاہے تو والدین کی خدمت کرے،
اور اس کی فرمانبرداری کریں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھا تھا کہ عبادت و ریاضات بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، یعنی یہ کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، مگر مجھے جو ملنا تھا وہ عبادت و ریاضت سے نہیں ملا، بلکہ میری ماں کی فرمانبرداری اور اس کی دعاؤں سے ملا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، ایک شب میری ماں سو رہی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سو رہی تھی، نیند سے جاگے اور حضرت سے فرمایا کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں، میں جب میری ماں کے لیے پانی لینے گیا تو میں نے پانی گھر میں کہیں نہ پایا، نہ کوزے میں پانی تھا اور نہ ہی گھڑوں میں۔ یہ دیکھ کر میں دوڑ کر نہر پہ گیا، نہر پہ جا کے میں پانی لے کر آیا تو میرے آنے تک میری والدہ دوبارہ سو چکی تھی۔ بہت سردی کا عالم تھا، سخت سردی کے ماحول میں میری ماں کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا اور میں اپنی ہتھیلی پر کوزہ لے کر کھڑا ہوا تھا۔ صبح جب میری والدہ نیند سے جاگی تو فرمانے لگی کہ بایزید، یہ کیا؟ آپ پریشان ہو کر فرمائی کہ بایزید، یا تو آپ کو مجھے اٹھانا چاہیے تھا یا پھر اپنے ہاتھ سے کوزہ زمین پہ رکھ دینا چاہیے تھا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امی جان، میں آپ کی نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہا، اس لیے میں نے ایسے ہی پوری رات اپنے ہاتھ میں کوزہ لیے کھڑا رہا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ مشہور صحابی تھے۔ آپ عبادت گزار تھے، عابد و زاہد تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ آپ اس زمانے میں مشہور ہو چکے تھے ان سب نیک کاموں میں۔ آپ کا جب وقت آخر آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جا کر انہیں کلمے کی تلقین کرو، یعنی انہیں کلمہ توحید پڑھاؤ۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے اور انہیں کلمہ توحید پڑھانے کی بڑی کوششیں کی، مگر پھر بھی وہ کلمہ توحید پڑھ نہ سکے۔ یہ بات جب حضور پاک علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ان کی والدہ زندہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ان کی والدہ کے پاس گئے اور فرمائے کہ علقمہ کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ تو ان کے امی فرمائے کہ میں اس سے ناراض ہوں، وہ میری ناراضگی کا سبب بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ اس پر حضور پاک علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے بلال، سوکھی لکڑیاں جمع کرو تاکہ علقمہ کو جلا دیا جائے۔ یہ بات سن کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی برداشت نہ کر سکی اور کہنے لگی کہ یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ تو حضرت پاک علیہ السلام فرمائے کہ یہ تو پھر بھی دنیا کی آگ ہے، اس لکڑیوں کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، جبکہ آپ اپنی اولاد کو معاف نہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی آگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس آگ میں جلنا آپ کیسے پسند کرتی ہیں؟ یہ سن کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی انہیں معاف کر دیے، اور جیسے ہی انہیں معافی مل گئی، حضرت کی زبان سے کلمہ توحید بآواز بلند جاری ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کی ناراضی کے سبب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیکوکار بندے ہونے کے باوجود ان کی زبان پہ کلمہ توحید رکا رہا، کلمہ توحید پڑھ نہ سکے۔ تو جب ان کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد قبر کے پاس حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے فرمانے لگے کہ ماں کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، ماں کی خوشی میں خدا تعالیٰ خوش ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی ماں کو خوش رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو خوش نہ رکھے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی ناراضگی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی امان نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حدیث پاک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی ماں باپ کو غصہ دلاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ جو بندہ والدین کو ناراض کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جب تک راضی نہیں ہوتا تب تک کہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو جہنم کے نچلے حصے میں ڈالا جائے گا۔ ایک مشرک جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو بھی پوجتا ہو، دوسرا وہ جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہو، بدکاری کرتا ہو، اور تیسرا وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ان 3 لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔